جب مصنف آج کی جدید سائنس اور نفسیات کا حوالہ دیتے ہیں۔ جی، انہوں نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے، کوگنیٹو ڈسوننس۔ یہ ایک جدید نفسیاتی تصور ہے نا؟ اس کا اس 1400 سال پرانی بحث سے کیا تعلق بنتا ہے؟ یہ ربط دراصل اس تحریر کا سب سے طاقتور حصہ ہے۔ کوگنیٹو ڈسوننس سے مراد وہ ذہنی اور اعصابی تناؤ ہے جو تب پیدا ہوتا ہے جب انسان کے عقائد اور اس کے اعمال آپس میں ٹکرا رہے ہوں۔ مطلب انسان اندر سے کچھ اور مانتا ہے اور باہر کچھ اور کر رہا ہوتا ہے؟ جی، یعنی دماغ کچھ اور سچائی مانتا ہے لیکن انسان کا رویہ اور الفاظ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا اعصابی نظام اس طرح کے تضاد کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ تو پھر دماغ اس سے کیسے نمٹتا ہے؟ دماغ کو اس دوہری حقیقت کو برقرار رکھنے کے لیے مسلسل توانائی خرچ کرنی پڑتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی شخص منافقت یا دوہرا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے تو وہ صرف اخلاقی طور پر نہیں گر رہا، بلکہ وہ اپنے دماغ کو بھی ایک مستقل تھکاوٹ اور تناؤ کا شکار کر رہا ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ کیا یہ چیز انسان کو برن آؤٹ یا اینگزائٹی کی طرف بھی لے جاتی ہے؟ بالکل لے جاتی ہے۔ جب آپ مسلسل ایک ایسا روپ دھارتے ہیں جو آپ کی اندرونی سچائی کے خلاف ہو، تو اس کا مطلب ہے آپ ایک ماسک پہنے ہوئے ہیں۔ اس ماسک کو ہر وقت اپنی جگہ پر رکھنے کا خوف انسان کو مستقل اضطراب میں رکھتا ہے۔ ہر وقت یہ ڈر کہ کہیں ماسک گر نہ جائے۔ جی، اور نفسیات دان بتاتے ہیں کہ یہ دغلاپن انسان کی شخصیت کی وحدت کو توڑ دیتا ہے۔ انسان اندر سے ٹوٹا ہوا محسوس کرتا ہے، اسے خود سمجھ نہیں آتا کہ اس کا اصل وجود کون سا ہے۔ یہ پہلو تو واقعی حیران کن ہے کہ جس چیز کو قرآن اور حدیث نے ایک مہلک روحانی بیماری قرار دیا، آج کی ماڈرن سائیکالوجی اس کی بالکل انہی اثرات کے ساتھ تشخیص کر رہی ہے۔ ہاں، اصطلاحات بدل گئی ہیں، وہاں اسے نفاق کہا گیا، یہاں کوگنیٹو ڈسوننس کہا جا رہا ہے۔ لیکن طریقہ کار اور نقصانات بالکل ایک جیسے ہیں۔ مطلب فطرت سے بغاوت کی قیمت انسان کو ہر صورت میں چکانی ہی پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان سچائی کا راستہ چھوڑتا ہے نا، تو وہ سب سے پہلا ظلم اپنے اوپر ہی کرتا ہے۔ اور تحریر میں جب اس بیماری کے نقصانات گنوائے گئے ہیں تو وہ اسی نفسیاتی اور روحانی تباہی کا تسلسل ہے۔ ہاں، مصنف نے 5 بڑے نقصانات کی نشاندہی کی ہے نا؟ جی بالکل۔ وہ نقصانات کی فہرست کچھ یوں ہیں کہ پہلا، ایمان کی کمزوری، یعنی دل کا حق کو قبول کرنے سے انکار کرنا۔ دوسرا، دوہری شخصیت کا پیدا ہونا۔ تیسرا، معاشرے میں اعتماد کا خاتمہ۔ چوتھا، روحانی اندھیرا جسے دل کا سخت ہو جانا بھی کہا جاتا ہے۔ اور پانچواں، آخرت کی تباہی۔ اگر ہم ان پہ غور کریں تو یہ کوئی الگ الگ پوائنٹس نہیں لگتے، بلکہ ایک پورا چین ریاکشن لگتا ہے۔ بالکل، یہ ایک ڈومینو ایفیکٹ کی طرح ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب آپ دوہری شخصیت بناتے ہیں جسے ہم نے ڈسوننس کہا، تو لامحالہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کا ماسک سرکتا ہے اور معاشرے میں آپ کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، جھوٹ کب تک چھپے گا؟ جی، اور جب انسان کا اعتماد ختم ہوتا ہے اور وہ اپنے دفاع میں مزید جھوٹ بولتا ہے تو وہ اپنی اخلاقی حس کو مار دیتا ہے، جسے تحریر میں روحانی اندھیرا یا دل کی سختی کہا گیا ہے۔ اور جس شخص کا دل سخت ہو جائے اس کا انجام تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ سب جاننے کے بعد تو صورتحال کافی تاریک نظر آتی ہے۔ ہاں، لیکن اس تحریر کی خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف مسئلے کی تشخیص پر ختم نہیں ہو جاتی۔ جی بالکل، مصنف نے قرآن و سنت کی روشنی میں اس سے نکلنے کے 5 عملی علاج بھی بتائے ہیں، اور اب جبکہ ہم اس کی نفسیاتی گہرائی کو سمجھ چکے ہیں نا، تو ان علاجوں کو دیکھنا مزید دلچسپ ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ پہلا علاج ہے ہر حال میں سچ بولنا۔ دوسرا، چھوٹے سے چھوٹے وعدے کا پاس رکھنا۔ تیسرا، نیت کو خالص کرنا۔ چوتھا، روزانہ خود احتسابی۔ اور پانچواں، منافقت سے بچنے کی دعا مانگنا۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ علاج واقعی اس کوگنیٹو ڈسوننس کو ریورس کر سکتے ہیں؟ اگر آپ ان علاجوں کے میکانزم پر غور کریں نا، تو یہ بالکل ایک اینٹی ڈوٹ کی طرح کام کرتے ہیں۔ اچھا۔ جب انسان یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ ہر حال میں سچ بولے گا، چاہے اسے وقتی نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے، تو وہ دراصل اپنی سوچ اور اپنے عمل کو ایک ہی فریکوینسی پر لا رہا ہوتا ہے۔ یعنی جو اندر ہے وہی باہر ہے۔ جی، اس کا تضاد ختم ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی تضاد ختم ہوتا ہے، دماغ کا وہ غیر ضروری تناؤ اور اضطراب بھی غائب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو دوسری چیز ہے، چھوٹے وعدوں کا پاس رکھنا، یہ شاید ان مائکرو کمپرومائزز کا توڑ ہیں جن کی ہم نے پہلے بات کی تھی۔ بالکل وہی بات ہے۔
مطلب اگر جھوٹ بولنے کی عادت چھوٹی باتوں سے بنتی ہے تو کردار کی تعمیر بھی چھوٹی باتوں میں ایمانداری دکھانے سے ہی ہوگی۔ جب ہم 5 منٹ کا کہہ کر واقعی 5 منٹ میں پہنچتے ہیں تو ہم اپنے دماغ کو سچائی پر قائم رہنے کی ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں۔ بالکل درست۔ اور تیسرا نقطہ جو نیت کو خالص کرنے کا ہے، وہ تو اس پورے مسئلے کی جڑ پر ہی وار کرتا ہے۔ وہ کس طرح؟ دیکھیں، منافقت پیدا ہی تب ہوتی ہے جب انسان کا ٹارگٹ آڈینس خدا کے بجائے لوگ بن جاتے ہیں۔ جب آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ میں نے یہ عمل صرف ایک ذات کی رضا کے لیے کرنا ہے، تو لوگوں سے داد وصول کرنے کی وہ پوری پیراڈائم ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ارے واہ، آپ کو ماسک پہننے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ یہ تو مطلب ایک مکمل لائف ہیک ہے کہ آپ اپنی زندگی سے دکھاوے کا پریشر ہی نکال دیں۔ بالکل۔ اور جہاں تک چوتھے اور پانچویں علاج کا تعلق ہے نا، خود احتسابی اور دعا، تو یہ دونوں چیزیں اس سلو پنکچر کو روکنے کا کام کرتی ہیں۔ جی، دن کے اختتام پر اپنے اعمال کا جائزہ لینا وہ سرجیکل لائٹ آن کرنے کے مترادف ہے، جس سے آپ کو اپنے اندر کا تضاد وقت پر نظر آ جاتا ہے۔ اور دعا وہ اعتراف ہے کہ انسان کمزور ہے اور اسے سچائی پر قائم رہنے کے لیے ایک اعلیٰ طاقت کی مدد درکار ہے۔ یہ تکبر کو توڑتی ہے اور انسان کو اس کی اصل حقیقت یاد دلاتی ہے۔ بالکل۔ اس تمام تفصیلی اور گہری گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں نا، تو عاجز مسلمان کی اس تحریر کا پیغام بہت صاف اور واضح ہے کہ منافقت کوئی ایسا لیبل نہیں ہے جو ہم صرف دوسروں پر لگاتے پھریں۔ جی ہاں، یہ اپنا جائزہ لینے کی بات ہے۔ یہ ایک ایسا خفیہ دشمن ہے جو ہمارے اپنے اندر، ہمارے اپنے نفس میں پرورش پا سکتا ہے۔ یہ ہماری نیکیوں کے فرنیچر کو اندر سے کھا جانے والی دیمک ہے، اور اس کا علاج صرف ایک ہے: سچائی کی طرف واپسی۔ اپنی ذات کے ساتھ سچائی، معاشرے کے ساتھ سچائی، اور سب سے بڑھ کر اپنے خالق کے ساتھ سچائی۔ اور یہی سچائی ہی وہ واحد راستہ ہے جو انسان کو ذہنی تناؤ، اخلاقی تنزلی اور روحانی تباہی سے بچا سکتا ہے۔ جو ہمارا باطن ہے، اگر ہم اسے اپنا ظاہر بنا لیں تو زندگی بہت سادہ اور پرسکون ہو جاتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آج کا یہ گہرا جائزہ مکمل کریں، ہم اس بات پر زور دینا چاہیں گے کہ اگر ہمارے سننے والوں کو یہ بحث اور یہ تجزیہ فکر انگیز لگا ہے تو اس کا کریڈٹ اس جامع تحریر کو جاتا ہے۔ بالکل۔ چینل اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی کو ضرور فالو اور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے ان تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جنہیں آپ اس پوشیدہ دشمن سے باخبر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ شاندار مواد عاجز مسلمان کی قلمی کاوش ہے جو ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے۔ اور جاتے جاتے اسی آئینے کے حوالے سے ایک آخری اور چپتا ہوا سوال ہم سوچنے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ جی، وہ کیا؟ آج رات جب ہم اپنے بستر پر جائیں اور دن بھر کے معاملات پر غور کریں، یا کل صبح جب ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، تو ایک لمحے کے لیے رک کر خود سے یہ ضرور پوچھیں کہ جو چہرہ ہمیں آئینے میں نظر آ رہا ہے، کیا واقعی یہ ہمارا اصل چہرہ ہے، یا ہم نے زندگی کے سٹیج پر پرفارم کرنے کے لیے ایک ایسا نقاب پہن رکھا ہے جو اب ہماری جلد کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ یہ تو ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب کوئی دوسرا ہمیں نہیں دے سکتا۔ یہ جواب ہمیں اپنے اندر ہی تلاش کرنا ہوگا۔ اور اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس جائزے کا یہیں ختم کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور سچائی کی تلاش جاری رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔